ناظرین السلام علیکم. آج جو مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ تمام ملائمیت اور خوشبو اور خوبصورتی جو سندھیوں کا انہیریٹنس ہے وہ کثرت سے ان میں موجود ہے. سافٹ سپوکن، جینٹل، شاعری کی بھی شوق ہے ان کو. 9 دفعہ انہیں الیکشن لڑی، 9 دفعہ وہ الیکٹ ہو کے آئے، ایم این اے بنے. 2 دفعہ سے زیادہ وہ فیڈرل منسٹر بن چکے ہیں ہمارے. 3 دفعہ ان کو وزارت عثمیٰ کی آفر ہوئی، تینوں دفعہ انہوں نے انکار کیا. کیوں کیا وہ آج ہم ان سے پوچھتے ہیں. جناب مخدوم امین فہیم صاحب، سر تھینک یو، آپ تشریف لائے. میرا پہلا سوال آج کے لیے ہے، آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب مخدوم محمد زمان طالب المولا، انہوں نے پیپلز پارٹی کیوں جوائن کی؟ وہ پیپلز پارٹی جوائن نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اچھا ان کو میں نے آمادہ کیا. اچھا. کچھ اس طرح ہوا کہ جب بھٹو صاحب جیل سے نکل کے فورن چلے گئے تھے، وہاں پھر اپنے دوستوں سے مل کے سوچ رہے تھے کہ کوئی نئی پارٹی بنے. بالکل میں یہ رحیم صاحب سے ملے، فلانے سے ملے، فلان سے ملے. ٹھیک ہے. میں ایز اے اسٹوڈنٹ گیا تھا لنڈن گھومنے. وہاں ہفتے میں ایک دفعہ آتی تھی اخبار جو اردو میں آتی تھی. اس میں دیکھا کہ خبر تھی کہ بھٹو صاحب لنڈن آئے ہوئے ہیں. بھٹو صاحب میرے پسندیدہ شخصیت تھے، اوکے. اس لیے کہ بھٹو صاحب جب منسٹر تھے تو خاص طور سے جہاں بھی میں اس کو نظر آتا تھا تو بلا کے اپنے پاس خیر خیریت بھی پوچھتے تھے. اور اسمبلی سے جیسے ریسیس میں یا اسمبلی ایڈجن ہونے کے بعد نکلتے تھے، اس وقت ایوب ہال تھا پنڈی میں اور ڈھاکہ میں، تو نیرو کوریڈور تھا، وہاں سے نکلتے تھے اپنے کولیگس کے ساتھ. لیکن مجھے دیکھ کے بلا کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے گاڑی تک جاتے اور کہتے کہ آپ کو گاڑی ہے؟ گاڑی ہے. میرے ساتھ میری گاڑی چاہیے؟ نہیں تھینک یو. یہ سلسلہ رہا. اور تو اس نے کچھ مجھے پرسنل اٹینشن دیا اور اس نے مجھے شفقت دی. ٹھیک ہے. اٹریکٹ کیا. تو لنڈن میں نے خواہش کی کہ میں ان سے ملوں. تو پتا کیا دوستوں سے کہ کہاں پہ ٹھہرے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے. معلوم ہوا کہ ڈارچسٹر ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، مے فیئر میں. میں نے نمبر لے کے ہوٹل کا بات کی اور اتفاق سے مجھے بھٹو صاحب مل گئے. مجھے کہا آپ کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ میں کہا آیا ہوں گھومنے کے لیے. میرے لیے کوئی حکم؟ میں نے کہا کوئی حکم نہیں، مجھے آپ سے ملنا ہے. تو کہتے ہیں کل میں بزی ہوں، پرسوں سنڈے پر کم اینڈ ہیو لنچ وتھ می. میں نے کہا ہم نے ایک ہفتہ پہلے ایک ہماری بڑی خواہش تھی، گنگا جمنا فلم آئی تھی دلیپ کمار کی کہ جی دلیپ کمار صاحب کی اور وجنتی مالا کی اور ان کے چھوٹے بھائی نثار بھی تھے اس میں، ناصر تھے، ناصر خان. 3 بجے شو تھا. میں نے کہا اگر لنچ کروں گا ان کے ساتھ تو شو ہمارا چلا جائے گا. تو خیر ہم گاڑی میں بھر کے، میرا چھوٹا بھائی خلیق زمان وہ بھی تھا میرے ساتھ، ہمارے ایک کزن انکل تھے اعجاز حسین وہ تھے، ان کا بیٹا تھا، بھر کے. میں نے کہا ایسا کرو آپ گاڑی میں ہی بیٹھو، میں ان سے حلوہ کر کے آ جاتا ہوں اور لنچ کی میں معذرت کر لوں گا. ٹو مائی سرپرائز جب میں انٹر ہوا ہوٹل میں تو سامنے کھڑے تھے اور لگ رہا تھا کہ کسی سے بات نہیں کرے، کوئی ساتھ نہیں، شاید میرے لیے کھڑے تھے. بڑی گرم جوشی سے ملے اور جا کے ریسٹورانٹ میں بیٹھ گئے کہ کیا کھائیں گے. میں سے بڑی مہربانی، تکلف نہیں ہے، اور آپ سے ملنا تھا، مل لیے. میکسیمم کوئی کولڈ ڈرنک پی لیں گے، چلے جائیں گے. نہیں میں آئی ایم ویٹنگ فار یو، لنچ کرنا ہے. چلو پھر بیٹھ گئے لنچ پہ. اس طرح سے وہ قربت ہوئی. اور وہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں پارٹی بنا رہا ہوں جو غریبوں کی پارٹی ہوگی، غریبوں کے مسائل کو دیکھے گی، یہ کرے گی وہ کرے گی. اور مجھے کہا کہ آئی نیڈ ینگ پیپل اور آپ مجھے جوائن کرو. میں کہا میں نہیں کروں گا، سوری، کیونکہ میں بغیر اپنے والد صاحب کی اجازت کے نہیں کر سکوں گا. کہتے ہیں پھر مخدوم صاحب کو آمادہ کرو کہ وہ مجھے جوائن کریں. میں کہا کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کرتا، کوشش کروں گا، جا کے پاکستان بات کروں. ٹو کٹ اٹ شارٹ، پاکستان آیا، والد صاحب سے بات کی کہ اس طرح سے بھٹو صاحب سے ملاقات ہوئی. ہمارے بھٹو خاندان کے ہمارے پرانے تعلقات تو ہیں. تو
انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی بنا رہا ہوں، اس کی یہ خد و خال ہوں گے، آپ آئیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بابا ہم شروع سے مسلم لیگ کے ساتھ رہے ہیں اور روز روز پارٹی بدلنا اچھا نہیں، تو فی الحال خاموش ہو جاؤ۔ پھر چند دن چھوڑ کے، ہفتہ بھر چھوڑ کے پھر میں نے وہ بات چھیڑی، اس کے بعد دیکھا کہ وہ اتنے ریجڈ نہیں ہے، پھر ہفتہ بھر چھوڑ کے میں نے کہا ایک نئی قیادت آ رہی ہے، ایک نئی پارٹی ہے، اس کا یہ پروگرام ہے، یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جوائن کرنا چاہیے۔ تو ان کو چلو ٹھیک ہے، بھٹو صاحب آئیں گے تو بات کریں۔ بھٹو صاحب آئے کچھ دنوں کے بعد، میں نے فون کیا کہ بھئی میں نے بات کر لی ہے، اب آپ رابطہ کریں۔ ان کو میں نے آمادہ کر دیا ہے۔ پھر بھٹو صاحب نے پھر تکلفاً یہ کیا کہ غلام مصطفیٰ جتوئی اور پیر غلام رسول شاہ جیلانی، ان کو کہا کہ آپ میری طرف سے دعوت لے کے جاؤ مختوم صاحب کے پاس کہ آپ آئیں اور میرے ساتھ کھانا کھائیں یا لنچ کریں یا ڈنر کریں۔ وہ آئے، حال آ، ان کو کہا کہ بھٹو صاحب نے انوائٹ کیا، ہم آئے دعوت لے کے، لنچ پہ گئے اور وہاں پھر یہ طے ہوا کہ پارٹی جوائن کریں گے۔ اور بھٹو صاحب نے کہا کہ میں حالہ ہوں گا اور حالہ آ کر کے آپ کے پاس بیٹھ کے آپ کو جن بھی دوستوں کو یا ان کو بلانا ہے بلا لیں، وہاں اناؤنس کریں گے۔ تو آپ کے والد صاحب وہ 66 جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں ان میں شامل تھے۔ آپ کے والد صاحب کا تعلق جناب ذوالفقار علی بھٹو سے کیسا تھا؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بھٹو صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض دفعہ وہ اپنے پارٹی لیڈر سے کوئی سخت بات بھی کر لیتے جب بھٹو صاحب منسٹر تھے ایوب خان کے کیبنٹ میں، اس وقت بھٹو صاحب ہم تھے گروپ جو ہے، پولیٹیکل گروپ جو ہوتا ہے نواب کالا باغ کے ساتھ، ٹھیک، اور بھٹو صاحب کا گروپ جو ہے وہ الگ تھا۔ بھٹو صاحب ہمارے خلاف تھے اور ہم دوسرے گروپ میں تھے۔ جب تک پاور میں تھے تو یہ صورتحال تھی، پاور میں نکلنے کے بعد پھر جو جدوجہد کی، پھر جیل گئے وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد پھر یہ چیپٹر شروع ہوا۔ اچھا اب یہ فرمائیں، آپ کی پہلی الیکشن 1970 والی تھی، and that was your first, am I correct جی؟ in 1970 جی ہاں۔ اب اس حوالے سے ایک سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بننا تھا، گریٹ گیم تھی، اینڈ گیم تھی، ہندوستان کا حملہ تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بھی ہاتھ تھا، اگر ان کی پالیسی تھوڑی سی مختلف ہوتی تو شاید ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش نہ بنتا۔ آپ کی پرسنل ویو کیا ہے اس کے معاملے میں؟ میرا یہ خیال ہے کہ اگر ویسٹ پاکستان کے الیکٹڈ ممبرس آف نیشنل اسمبلی ڈھاکہ بلائے گئے سیشن میں جاتے تو شاید یہ نہیں ہوتا کہ بنگلہ دیش پاکستان کے ٹوٹنے کی ابتدا ہوتی۔ اوکے، اس میں جو انوالو ہوں، بھٹو صاحب کے پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں، بالکل، لیکن صرف ان کو ذمہ دار ٹھہرانا، وہ نہیں، وہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں، باقی بہت بڑا نیٹ ورک تھا۔ ٹھیک ہے، بالکل تھا۔ اگر پاور ہینڈ اوور ہو جاتی، میں پچھلے دنوں میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ شیخ مجیر الرحمان کہتا تھا مجھے دو تو صحیح، میں نکلوں جس جتھے میں پھنس گیا ہوں۔ اوکے، آل رائٹ۔ 21 دسمبر 71 بھٹو صاحب چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن جاتے ہیں اینڈ آلسو دی ہیڈ آف پاکستان۔ اس 71 ٹو 5 جولائی 77 بھٹو صاحب کو ہم اقتدار میں دیکھتے ہیں۔ اس دور میں آپ کیا کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے لیے، یا آپ کے والد صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہسٹورک ایونٹ تھا جو میں بیان کرنا جی چاہتا بسم ہوں۔ اللہ۔ بھٹو صاحب جب بن گئے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور پریزیڈنٹ وغیرہ، تو ایز یوزول سندھ کے سارے جو الیکٹڈ ممبر تھے انہوں نے کہا چلو بھٹو صاحب کو مبارک دیں۔ ٹھیک، اچھا، مجھے والد صاحب نے کہا کہ آپ جاؤ، میں ممبر نہیں تھا، انہوں نے کہا مجھے ڈائبٹیز وغیرہ ہے تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو، تم جاؤ۔ لیکن سارے لوگوں نے مل کے، غلام مصطفیٰ جتوئی، پیر غلام رسول شاہ، ملک سکندر مرحوم، انہوں نے کہا نہیں آپ بھی چلیں، اچھا نہیں لگتا آپ بھی چلیں۔ وہ بھی آئے، آ کے ہم ٹھہرے یہاں پہ انٹر کانٹیننٹل ہوٹل ہوتا تھا پنڈی میں۔ بھٹو صاحب بزی تھے کیونکہ نیا نیا مارشاء اللہ تھا، ان کی میٹنگس اور وہ تو رات کے 12 بج گئے، تو کال نہیں آئی، تو والد صاحب نے کہا میں تو سو جاتا ہوں، اور پھر جب بلائیں گے تو چلیں گے۔ البتہ لیٹ نائٹ، ٹائم یاد نہیں لیکن 1 بجے کے بعد بلا لیا۔ تو میرا خیال اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس جو ہے پنڈ یہاں پہ، اس میں ہال میں یوں ہاف سرکل میں کرسیاں لگی تھیں جتنے ممبر تھے، اور ایک
2 सीटर सामने रखा था जैसे भुट्टो साहब को बैठना था, और अचानक एडीसी निकला और उसने आके अनाउंस किया कि लेडीज एंड जेंटलमैन, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, हमने कभी भुट्टो साहब के लिए नहीं सुना था, तो एक अजीब बात लगी। ठीक है। खैर, हाँ, भुट्टो साहब आए, सबसे बारी मिलते हुए, और मेरे वाले साहब का हाथ पकड़ा, उनको कहा कि आप मेरे साथ बैठ जाओ। वो दोनों सामने बैठे थे, हम सर्कल में बैठे थे। सबने मुबारकबाद दी, ये क्या वो क्या, और भुट्टो साहब ने मसाइल पे गौर करने की बात की। फिर अचानक कहते हैं कि पीर पागारों ने हमारे साथ बड़ी सख्त मुखालफत की और उसको सख्त सज़ा देनी चाहिए और उसके साथ सफाई करनी है। तो मेरे वाले साहब ने उनका हाथ पकड़ के कहा कि भुट्टो साहब, अभी आप पावर में हो, अभी बदले लेने की बात ना करो, अब सबके साथ अच्छे होकर चलो, और पीर साहब को तंग करना या उसको हिसाब करना अच्छा नहीं है, वो नहीं कीजिएगा। अच्छा, ये उस वक्त एडवाइस ये उस वक्त नाज़रीन, मेरे मेहमान मखदूम अमीन फ़हीम हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ हुआ है। आप ये गुफ्तगू प्लीज़ सुनिए। एक बात मैं उस दौर की आपको बता दूं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक वर्कहॉलिक थे। जब वो कहते थे कि मैं 18-18 घंटे काम करता हूं, इसमें कोई झूठ नहीं था। ही वॉज ऑब्सेस्ड कि मैंने इस मुल्क को खड़ा करना है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक। मखदूम अमीन फ़हीम साहब से गुफ्तगू शुरू हुई है और उनके ज़िंदगी के हालात में, ये जो करंट हालात होते हैं ना, ये हर टीवी चैनल पे आ रहे हैं। हम जिस मेहमान को बुलाते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में हम जान। दिसंबर 71, 5 जुलाई 77 तक आपका रोल क्या था एज इन विद पीपल्स पार्टी? जब तक मेरे वालिद साहब हयात थे जी, तो वो एक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो पीपल्स पार्टी की थी ठीक। उसमें थे। बल्कि भुट्टो साहब ने जब पार्टी बनाई थी तो कन्वेंशन करना चाह रहे थे पार्टी का पहला, कोई भी उनको जगह नहीं मिल रही थी, कोई हाल कोई कुछ डर के मारे कि हुकूमत नाराज होगी, नहीं दे रहे थे। तो वाले साहब ने कहा कि अब हाल आओ, वहाँ पे आके कन्वेंशन करो, हम बंदोबस्त करते हैं। तो वहाँ पे 2 दिन का हाला कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें सारे पाकिस्तान से आए साहब सब आए, इस पाकिस्तान से भी आए, लोकल आए, सारे कुछ, और ऑल दी स्टालवर्ड्स जो पीपल्स पार्टी के रहे हैं। 2 दिन कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें बहस हो रही थी कि आया इलेक्शन या अदरवाइज, या तहरीक चलाएं या इलेक्शन में जाएं, करना क्या है। भुट्टो साहब का मेरा ख्याल था कि जदोजहद नहीं करनी चाहिए अगेंस्ट द मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर याया खान थे, ठीक, और इलेक्शन में जाना चाहिए। फिर कुछ लोगों को कहा कि आप इलेक्शन के हवाले से बात करना। अल्टीमेटली फैसला हुआ कि हम इलेक्शन में जाएंगे और अंडर द पीसीओ जो भी था उनका, उसमें जाएंगे और इलेक्शन करेंगे। तो ये फैसला बुनियादी फैसला था कि पीपल्स ये भी हाल में हुआ, ये हाल आपके खाने। अच्छा, अब ये फरमाएं, 5 जुलाई 77 को ज़ियाउल हक साहब भुट्टो साहब को पटरा उनका रिमूव कर देते, उस नेगोशिएशन में चल उसको भूल जाते। 5 जुलाई 77 से लेके 17 अगस्त 88 तक, ये ना पीरियड ज़ियाउल हक साहब का, आपकी क्या सियासत रही? हमने हर वो काम किया जो पीपल्स पार्टी के लिए करना था। अच्छा, उसमें डिक्टेटरशिप के खिलाफ तहरीक, डिक्टेटरशिप के खिलाफ जो है वो तहरीक चला के फिर जमहूरियत के लिए बात करो। ठीक है। उसमें मेरे छोटे भाई खलीकुज़्ज़मान, रफ़ीकुज़्ज़मान और मरहूम शफ़ीकुज़्ज़मान ये भी बड़े एक्टिव रहे। सो मच सो कि खलीक भी जेल में गया, रफ़ीक भी जेल में गया, और हमारे जो मुरीदैन हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को जेलों में डाला, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा करवाया, बहुत कुछ हुआ। लेकिन हम डटे रहे कि नहीं, जमहूरियत के लिए हमें काम करना पड़ता। उसमें कई चीज़ें थीं जो बैठ के अगर गिनवाया जाए तो बहुत लंबी हो जाए। जुनेजो 85 और 85 की जो इलेक्शन जो जुनेजो साहब ने जीती, उसमें पीपल्स पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया।
آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح فیصلہ تھا؟ یہ غلط تاریخ تھا۔ یہ غلط فیصلہ تھا۔ غلط تھا۔ اور جب یہ میٹنگ ہو رہی تھی اصغر خان صاحب کے گھر پہ پشاور میں، بی بی لنڈن میں تھی، بی بی نے لنڈن سے مجھے فون کیا محترمہ نے، اس نے کہا کہ میٹنگ ہو رہی ہے اور جردوی صاحب وہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور ان کو بلا کے کہیں کہ میں نے سنا ہے کہ بائیکاٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، بائیکاٹ قطع نہ کریں۔ بی بی نے مجھے خاص طور پہ فون کر کے کہا۔ اچھا، میں نے کہا جی میں بات کرتا ہوں۔ میں نے فون کیا تو اصغر خان کے بیٹے نے فون اٹھایا، عمر نے، مرحوم نے۔ جی جی، میں نے کہا جردوی صاحب کو باہر بلاؤ، بے نظیر صاحب کا میسج دینا ہے اور بہت امپارٹنٹ میسج ہے، فوراً ان کو بلائیں۔ کہتے ہیں سر وہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ میں نے کہا میٹنگ ہوتی اسی لیے بلایا۔ کہتے میں بتاؤں، فون رکھ دیا، میں فون پہ بیٹھا ہوں، انتظار کر رہا ہوں، نہ جتوئی آئے نہ فون بجے۔ پھر میں نے فونیں کرنا شروع کی، فون جا رہی ہے، گھنٹی بج رہی ہے، انگیج اٹھا نہیں رہا، اٹھا نہیں رہے، رنگ جا رہی ہے، اٹھا نہیں رہے۔ الٹیمیٹلی کوئی آدھے گھنٹے کے بعد فون اٹھایا، کہتے ہیں سر وہ ابھی ابھی میٹنگ ختم کر کے جتوئی صاحب روانہ ہو گئے ہیں اور میں ان کو میسج دینا بھول گیا اور فیصلہ کر کے گئے ہیں بائیکاٹ کا۔ بٹ وائی واز دس؟ آپ ہسٹوریکل انالیسس کیا تھا؟ دیکھیں محترمہ، کیونکہ کھلی چھٹی دے دی انہوں نے باقی سب نان پارٹی الیکشن میں۔ اس کی وجہ سے تو نئے نئے پودے نکل آئے نا، جو کہ کبھی پولیٹیکل فیلڈ میں کبھی وہ تھے آئے نہیں کوئی تھے، پہچانتے نہیں تھے، ہاں ہاں۔ سب نکل آئے اچھا اور آج جو ہے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، محترمہ جیت جاتی ہیں الیکشن 88 کے اینڈ میں، سو میں ان کی گورنمنٹ کو جنوری 89 سے گنتا ہوں، اس سے پہلے نہیں کیونکہ آ رہے ہیں۔ کیا تھی پہلی راؤنڈ میں آپ کی حکومت؟ کیا سیکھنا تھا ابھی اس نے حکومت کرنا، کہ بہت ساری طاقتیں شامل تھیں کہ کامیاب نہیں ہونے دینا؟ واٹ از یور اسسمنٹ ان ریٹروسپیکٹ، کیونکہ ہم پچھلی ماضی کو دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ محترمہ کو گورننگ کا تجربہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، حکومت چلانا، حکومت کیسے چلتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بیوروکریسی کیسے بنتی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ نیازی صاحب کے گھر پہ یہاں بیٹھے تھے شام کو، ڈاکٹر نیاز صاحب، ڈاکٹر نیازی ڈینٹسٹ، کے گھر بھٹو پہ، صاحب کے ڈینٹسٹ، جی۔ تو وہاں پہ محترمہ کچھ دوستوں سے بات چیت کر رہی تھی کہ بیوروکریسی میں کس کو کہاں لگایا جائے، تو انہوں نے سجیسٹ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سیکریٹری ملیا لودھی کو بناتے ہیں۔ تو ایئر مارشل ذوالفقار بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ بی بی یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوزیشن ہے اور بہت سینئر لوگ اس کے لیے ہوتے ہیں۔ نیچے آئیں گے، تو یہ ٹھیک ہے، شی از بریلینٹ ایوری تھنگ، میرا خیال ہے کہ کسی سیزن کسی آفیسر کو لگائیں جو کہ قابل قبول بھی ہو اور جو کہ پھر کام بھی اسی انداز سے کرے۔ تو یہ اس سے یہ ہے کہ تجربہ نہیں تھا۔ بی بی کی پہلے راؤنڈ میں ایک کابینہ تھی جس میں اگر مجھے یاد ہے تو اعتزاز بھی تھے، افتخار گیلانی بھی تھے، اور ایک لا منسٹر تھے، ایک انٹیریئر منسٹر تھے۔ یہ آپ کی اندر کی جو کیبنٹ تھی اس میں کوہیژن تھی کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا بھی سلسلہ، جیسے سیاست جیسے کہتے ہیں یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے، یہ جاری تھا کہ نہیں تھا؟ میرا خیال یہ خوبصورتی کبھی کبھی گلے پڑ جاتی ہے۔ یہ میں نے محسوس کیا ہے کہ ہر دور میں، انفارچونیٹلی ہر دور میں یہ ایک سلسلہ رہا ہے، کچھ نہ کچھ دو تین دوست جمع ہو جاتے ہیں، ایک گروپ بن جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ میں نے آج تک کوئی گروپ نہیں بنایا، ہر کسی سے میری اتنی دوستی رہی، چاہے اس گروپ کا ہو چاہے اس گروپ کا ہو، میں نے آج تک کوئی گروپ نہیں بنایا۔ لیکن بن جاتے تھے۔ حالانکہ ہمارے یہاں گروپ بنا کے، نام نہیں لیتا، گروپس بنا کے اس کے بعد وہ چیف منسٹر بنے، وہ ان کے بعد جو بڑے بڑے عہدے پہ گئے، سب کچھ ہو۔ ناظرین، میرے مہمان مخدوم امین فہیم ہیں، ہم آرام آرام سے بڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ وقت ہوا تو پریزنٹ میں بھی آئیں گے۔ ہم ایک چھوٹی سی بریک کا حکم ملا ہے، پلیز اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک مخدوم امین فہیم صاحب، جو ہمارے سینئر پولیٹیشین ہیں، میرے لیے وہ بہت عزت کا مقام رکھتے ہیں، میٹھے انسان ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں، اور ان کی گفتگو میں بھی ایک مٹھاس ہے، ان سے گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ غلام اسحاق خان صاحب نے ریلکٹنٹلی
बड़ी दुश्वारी के साथ मोहतरमा को ये प्राइम मिनिस्टर माना। मोहतरमा से क्या चपकलिश थी, क्या वो एहसास नहीं कर सकी कि गुलाम इसहाक खान साहब एस्टैब्लिशमेंट है और मुझे इसके साथ मिल के चलना है अगर मैंने 5 साल गुजारने। उन्होंने जी काफी जो है वो कड़वी गोलियां खा के अच्छा, कड़वी गोलियां खाई उनके साथ किया, क्योंकि उनको फॉरेन मिनिस्टर नहीं बनने नहीं मिला दिया था, उनको, कहा मैं ये आएगा फाइनेंस का नहीं दिया। नहीं, ठीक है। और लेकिन मुझे ये मालूम है बाकायदा कि मोहतरमा को एस्टेब्लिशमेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना चाहती थी। ठीक है उसकी मिसाल मेरे पास ये जी। कि कराची में मेरे पास चौधरी अनवर अजीज और दानियाल अजीज के वाले, दानियाल के वाले चक्कड़गढ़ वाले, नारोवाल वाले, हाँ, और शेख रशीद साहब, ये हमारे पिंडी वाले पिंडी वाले, दोनों मिलके कराची आए। मेरे एक दोस्त हैं गुलाम अली निजामानी, जी, उसके जानने वाले थे, उसके मार्फत है। चौधरी को मैं जानता था क्यों वाले साहब के साथ मेंबर थे, तो पुराने मुझे पता, हाँ। मेरे पास है कि हम आए हैं खास पैगाम लेके कि मोहतरमा को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना है और आपके लिए इस्टेब्लिशमेंट, प्रेसिडेंट सब आमादा हैं। ये पहली ऑफर थी पहली जिंदगी में, पहली ऑफर टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, तो आप हाँ करो, यहाँ से फ़ोन करते हैं, कल आपको जो है वो प्रेसिडेंट बुलाएगा, आप उनसे मिल करके निकलेंगे तो आर्मी के चीफ जो है वो आपसे कॉल ऑन करेंगे एंड यू विल बी अनाउंस एज द प्राइम मिनिस्टर। मैंने कहा जी ये तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि हम तो बेनज़ीर को बनाने के लिए बैठे हुए और ये नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दें और आपकी मेहरबानी, आप आए हो, दाल रोटी जो भी है खाओ। मैंने कहा नहीं, हम जाएंगे नहीं, ये आपसे करवा के जाएंगे। मैंने कहा भाई जो चीज़ नहीं होनी उस पर कोशिश ना करो, वक्त ज़ाया ना करो। अच्छा, मुझे कहा कि इनको जानते हो? मैं शेख साहब को नहीं जानता था। तो अनवर साहब ने कहा कि ये हमारे पिंडी के शेख रशीद साहब हैं, ये। मैं कहा ठीक है वेलकम। वो दिन चला गया, इन्होंने कहा हम रात को रुकते हैं, कल फिर आएंगे। मैंने कहा फिर नहीं होगा। दूसरे दिन मैंने कहा अब ये आएंगे, सारा दिन बैठेंगे, मैं नहीं करता रहूँगा, वो हाँ हाँ करते रहेंगे। मैं चला गया गाड़ी में बैठ के अपने हाला कि ढूंढते फिर मुझे। वो वहाँ पे बात खत्म हो गई। फिर उन्होंने पता नहीं क्या करके आखिर में जाकर क्या ये मुझे पता है कि आपको वो अब जी मैं उस दौर की एक और बात पूछ रहा हूं। सजाद अली शाह साहब को आप लाए पीपल्स पार्टी लगी। एम आई करेक्ट? सही। फिर सजाद अली शाह साहब से क्यों इतनी दूरियां हो गई? यानी वो आउट ऑफ सीनियरिटी भी बनाए गए, वो सिंधी भी हैं, एंड देन सडनली सजाद अली शाह साहब की आंखें भी आपसे फिर गई या आपकी फिर गई उनसे? बड़ा सिंपल जी बताइए। मामला है। हाँ। बहुत सिंपल। हाँ। किसी को बनाने वाले ये सोचते हैं कि हमने इसको बनाया है, इसको हमारे साथ चलना होगा। अच्छा, ये हमारे घर का लेथड़ा हो गया है। और जो कुर्सी पे बैठता है वो कहता है मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं अफसर हूं। अच्छा, ओके। हर बात क्यों कबूल करूँ? अच्छा। और फिर कानून ये कहता है, कानून ये कहता है, कानून ये कहता है। बनाने वालों ने कहा कि भाई कानून को इस तरह से मरोड़ सकते हो। उस पे आके मेरा ख्याल है कि डिस्टेंस पैदा हुआ और उसके बाद। अच्छा, जब आपको रिमूव किया आपकी हुकूमत को, और कहा यह जाता है कि जिस दिन आपकी पहली दफा हुकूमत रिमूव हुई तो हिप्पी बिन वाला साहब जिसका आपने जिक्र किया है, वो गुलाम इसहाक खान से मिल के आए थे और आपकी जो काबीना थी उसको किसी को पता नहीं था कि आप फारग हो रहे। ये बात सही है कि ये मजाक है? बिल्कुल सही है। हाँ। और उस वक्त खैर ये तो बीच में पैगाम भेजता था, लाता था। ये पारसी है ना, ये गुलाम इसहाक खान को कहता है इशाक। क्या कहते हैं? इशाक। इशाक खाना। आज इशाक से मिल के आया हूँ। खैर, तो मैं कराची में था, कैबिनेट मीटिंग हो रही थी, लेकिन मैं इसलिए नहीं गया कि मेरे बेटे को कोई चोट लगी थी, यहाँ पे 2-3 स्टिचेज आए थे, उसके लिए मैं चला गया। क्योंकि मैं कम्युनिकेशन मिनिस्टर था तो मेरे वहाँ पे हॉटलाइन टेलीफोन की थी। तो मुझे किसी दोस्त ने फ़ोन किया पिंडी से कि आपकी हुकूमत जा रही है आज। मैं कहा कहाँ जा रही है? कैबिनेट मीटिंग हो रही है तुम कहते हो? कहता नहीं, चेक करो। मैंने उठा के फ़ोन किया मिलिट्री सेक्रेटरी को। मैंने कहा जी मोहतरमा कहाँ है? सर वो कैबिनेट मीटिंग हो रही है। ठीक है। मैं कहा बाकी सब ठीक है? और क्या कहूँ उसको? हम फारग हो रहे हैं। मैंने कहा सब ठीक है? सब ठीक है, नॉर्मल। मैं कहा चलो बीबी जब फारग हो जाए कैबिनेट से तो फिर मुझे बात करा देना। आधा घंटा गुजरा तो दोस्त ने फिर फ़ोन किया कि अभी 3 बजे शाम को अनाउंसमेंट हो रही है।
میرے ساتھ ہوتا تھا ظفر. اچھا چلیے آ جائے گا نام. تو اس نے سر اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے اس وقت ہم تقریر کرنے والے ہیں اور حکومت جا رہی ہے. میں نے کہا چھوڑو کیا کیبنٹ پہنچ کے میٹنگ بیٹھا ہوں. وہ بھی کس سے؟ ملٹری سیکٹری سے. ہاں. تھوڑی دیر میں اناؤنسمنٹ ہو گئی, ہماری حکومت ختم ہو گئی. اچھا یہاں پتہ نہیں لگتا ہے کہ کب ہونا ہے, کسی نے جانا. کسی کو نہیں. جب سیکنڈ راؤنڈ میں آپ کی حکومت آئی, میں میاں صاحب کا پیریڈ اور اس میں جو کی ہوا یا صحیح. ہوا, اور لغاری صاحب بھی آ گئے, اس میں دو ایونٹس مجھے یاد آتے ہیں. کیا ہوا, زرداری صاحب کا رول کیا تھا, لیٹس فرگیٹ اٹ. ایک مرتضی بھٹو صاحب کی ایکسیکیوشن, میں اسے ایکسیکیوشن کہتا ہوں, صحیح گھر کے باہر, صحیح. جب اس کی بہن پرائم منسٹر آف پاکستان ہو. اور دوسرا, لغاری صاحب آپ کی حکومت کو سیک کر دے. یہ مجھے آج تک نہیں سمجھے. لیٹس ٹاک اباؤٹ میر مرتضی بھٹو صاحب, جو کیا خوبصورت آدمی تھا. مجھے No doubt. ٹالر دین ہز فادر, ڈالر, ہینڈسم. ہینڈسم اینڈ ایٹ ایز. Good built. ٹھیک, اچھا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے سب سے زیادہ مظلوم ہوتا ہے, اچھا, بے بس ہوتا ہے. جب اس کے پر کاٹے جاتے ہیں تو ہی از اے سٹنگ ڈک. اچھا, کوئی اختیار نہیں. خود اس کے اپنے اسٹاف والے بھی جو ہے وہ اس کو پراپرلی انفارم نہیں کرتے. اوکے. وہی بے نظیر کے ساتھ ہوا, اور وہی جو ہے جب 2 دفعہ نواز شریف صاحب کی حکومت ٹوٹی اور جب بے نظیر کی ٹوٹی تو یہی ہوا. اپنے آئی بی کے لگائے ہوئے, اپنے جو سارے انٹیلیجنس جی اپنے انٹیلیجنس کے پتہ نہیں آنے دیا. تو پرائم منسٹر پاکستان کا سب سے زیادہ جو ہے وہ کمزور آدمی ہوتا ہے اور دوسروں کے بیساکھیوں پہ چلتا ہے, اور اگر اپنی چلن آپ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا نتیجہ ذوالفقار علی بھٹو والا ہوتا ہے. اچھا, میرا خیال ہے. ٹھیک ہے. ہوپ اینڈ رانگ. اس لیے میر مرتضی بھٹو صاحب کی بھی ایکسیکیوشن اسی ایک دائرے کا حصہ ہے. پہلے تو یہ ہوا کہ میر مرتضی صاحب باہر رہے. جی مجھے پتا ہے. اور یہ الذوالفقار وغیرہ ٹھیک ہے, سیریا میں بھی رہے, کابل میں بھی رہے, بلا بلا بلا. ایک خبر آئی اس زمانے میں, میرا خیال ہے اخبار آتی تھی ڈیلی ٹائمز یا ڈیلی ایوننگ سم تھنگ لائک دیٹ, کراچی سے ایوننگ کا ہوتا ہے. اس میں ایک خبر آئی تھی, یا جنگ میں, مجھے پورا یاد نہیں, ایک چھوٹی سی پیچھے کے پیج پہ خبر تھی کہ الذوالفقار تنظیم جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور میر مرتضی بھٹو کا اسے. میرے پاس 2-3 دوست بیٹھے, میں نے کہا یار یہ خبر بڑی خطرناک ہے, بڑی خطرناک خبر ہے. اب اللہ خیر کرے میر مرتضی کا. آئی ڈونٹ نو کیوں میرے ذہن میں آیا. ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کہتے ہیں, بیکاز ان کی ایک فلائٹ آئی, پھر ان کا پرائیویٹ جیٹ آیا, پھر وہ پکڑے گئے, پھر وہ الیکٹ ہو گئے, اینڈ دین دیٹ واز another sort of tragedy. بہرحال ایک بہت بڑی ٹریجڈی. بڑی ٹریجڈی. آئی تھنک دس کنٹری لاسٹ another لیڈر. ان میں سے تمام پوٹینشیل تھا. اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو میں نے پھوٹ کے روتے ہوئے دیکھا آخر بھائی تک. ناظرین, میرے مہمان مخدوم امین فہیم ہیں. ہم تاریخ کے اوراق پھول رہے ہیں, ٹٹول رہے ہیں, اور میں تو بڑے مزے لے رہا ہوں ان کی گفتگو سن کے. امید ہے آپ بھی لے رہے ہوں گے. چھوٹی سی بریک لینی ہے, پلیز اسٹے ود اس. پرویز مشرف صاحب ٹیک اوور کر لیتے ہیں 12 اکتوبر 1999. وہ جہاز ہوا, یہ وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. آپ کے ساتھ طارق عزیز, میں بتا, اور پرویز مشرف صاحب, میں نے آپ کو منال پہ ایک دن بیٹھے دیکھا. آپ کو پھر آفر ہوئی تھی پرائم منسٹر بننے کی. دس واز دی 3rd آفر اور دی 4th آفر. ویسے کیوں آپ کو, کیونکہ شیخ رشید میں ایک دن پوچھا, کہتے ہیں مخدوم امین صاحب پلیٹ فارم پہ تو کھڑے ہوتے ہیں, ٹرین آتی ہے, دروازہ کھلتا ہے, وہ سوچ میں پڑے رہتے ہیں. مجھے شیخ رشید نے کہا تھا, ایک یو اے کا ایمبیسڈر تھا, اس کے گھر پہ کوئی دعوت تھی, جب ہم جانے لگے تو شیخ صاحب بھی جا رہا تھا, میں بھی گاڑی کے انتظار میں, تو مجھے کہتا کہ بس تو آئی تھی لیکن آپ سے مس ہو گئی. میں کہا نہیں, بس کو میں نے چھوڑا, مس نہیں ہوئی. ویسے ایئر مارشل اصغر خان صاحب نے ایک دفعہ کہا, آپ نے کسی نے کہا کہ آپ کامیاب پولیٹیشین نہیں ہیں. انہوں نے کہا اگر کامیابی اس قسم کی الیکشن لگ کے میں نے ہونا تو میں خوش ہوں کہ میں کہا بالکل ٹھیک, آپ نے چھوڑا. یہ جو ہماری ملاقات ہوئی تھی جنرل مشرف کی منال پہ, پیر مکرم کا اس وقت تھا وہ ریسٹورانٹ, اتفاقی تھی.
बिल्कुल इत्तेफाक। वो इस तरह हुआ कि मेरा बेटा शकील जमान वो आया था इस्लामाबाद, तो मैंने कहा चलो कल संडे है, ऊपर चल के ऊपर लंच करते हैं। लंच भी करते हैं। मुकरम को कहा भी हम आ रहे हैं, वो हमेशा बेचारा करता था, टेबल शेबल लगा ये वो। हम ऊपर बैठ के टेबल पे लंच कर रहे थे, तो मुझे किसी ने कहा कि सही मुकरम ने जनरल को भी बुलाया है। मैंने समझा किसी रिटायर्ड जनरल को बुलाया होगा। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जनरल कब आके बैठता है, रिटायर्ड जनरल। तो फिर वो मैनेजर आया मेरे पास बढ़ते हुए कि सर वो जनरल मुशर्रफ हैं, नीचे बैठे हैं, वो आपसे मिलने के लिए ऊपर आ रहे हैं। तो मैंने कहा है, तो कहा कि वो नीचे से ऊपर आ रहे थे। तो रास्ते में उनको वो सिक्योरिटी वालों ने रोका, क्योंकि काफ़ी बच्चे और औरतें होती हैं कि आपने वो नीचे बैठ गए। फिर मुझे पैगाम भेजा कि मुझे ये रोक रहे हैं, अगर बुरा ना मनाए तो आप आ जाओ। मैं चला गया वहाँ पे, हलवाए खैर खैरियत पूछी, भाई अच्छी बात है प्रेसिडेंट आके इस तरह बैठता है लोगों में, बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड थिंग। तो मैंने उनको कई दफा देखा इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट में, वहाँ वो पे बुशर्ट पहन के आ जाते थे करके। हाँ, तो वहाँ पे एक तस्वीर उतर गई, वो अखबार में छप गई और सब अब तक कहते हैं कि वो प्लान। लेकिन उसके बाद, हाँ, उसके बाद ये ऑफर हुई आपको फिर? जब जनरल मुशर्रफ ने सियासी लोगों से मिलना शुरू किया, पहले पेशावर से हमारे जो बुजुर्ग थे सियासतदान, अजमल खान था नाम, जी अजमल खटक साहब, उनको मिले। फिर मुझे कहा कि दूसरी मीटिंग मेरे साथ होगी। तो मैंने जो कहने के लिए आए थे, मैंने कहा उनको अभी मैं नहीं करूँगा, लेट मी कन्वे टू बेनज़ीर। बेनज़ीर साहब को मैंने मैसेज किया कि इस तरह से जनरल मुशर्रफ मिलना चाहते हैं, आप बताओ मिलूँ या नहीं मिलूँ। उन्होंने कहा नहीं आप ज़रूर मिलें, ज़रूर मिलें, और पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उसके साथ डट के बात करें। और दूसरा कहा कि नवाबजादा नसरुल्लाह खान को भी कॉन्फिडेंस में ले लो। उसको भी मैंने फ़ोन किया भी जनरल साहब इस तरह मिल रहा है, मैं जा रहा हूँ, उसका मिले। वो थी हमारी पहली ऑफिशियल मीटिंग। वहाँ पे जनरल साहब ने कोई लेक्चर दिया तकरीबन 10 मिनट का, कि आगे चल कर के पाकिस्तान में पानी की शॉर्टेज होगी और बड़ी ज़बरदस्त होगी, उस पर झगड़े भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। गोर्बाचोव का ये भी उसका भी आता है कि दुनिया की अगली जंगें पानी के ऊपर होंगी। ठीक, मकसद उनका था कि काला बाग डैम बने। तो कहा कि हाँ काला बाग डैम बनना चाहिए ये वो। और आखिर में कहा कि मैं सिंध में जाता हूँ, चलता हूँ, और आप भी मेरे साथ चलो, तो सिंध के लोगों को जाके हम आमादा करें। मैं कहा जनरल साहब मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं आपको भी मशवरा देता हूँ कि ऐसे मत जाओ, पहले किसी को भेज के देखो कि सिंध वालों का मिजाज क्या है इस मामले में। फिर उन्होंने इसको भेजा, सुमरो साहब जो गवर्नर थे हमारे, जो आखिर में प्राइम से बने, मोहम्मद मियाँ सुमरो, उसको लोगों ने बड़ी हूटिंग की और पता नहीं क्या ये वो। तो उसके बाद फिर ये समझ गए कि अब उनको जाना मुनासिब नहीं। उसके बाद कालाबाग टाइम पे तो रेजोल्यूशंस और ये वो फ्रंटियर वगैरह के हो गए। मुझसे वो वक्तन फ़वक्तन रब्ता करते थे, और मुझे बारहा कहा, उस पहली मुलाकात में ये कहा कि पाकिस्तान में 2 पार्टी सिस्टम है, एक तरफ मुस्लिम लीग है, एक तरफ जो है वो पीपल्स पार्टी। आई डोंट माइंड, दोनों पार्टीज जो है वो टर्न बाय टर्न जो भी करें, जो भी लेट होकर, लेकिन मैं इन दोनों लीडरों को नहीं आने दूंगा। मुझे कहा आप पीपल्स पार्टी को लीड करके ले आओ, यूर एक्सेप्टेबल। ठीक है, ये बात की। ठीक है। उसके बाद मीटिंग्स होती रहीं, और मैं हमेशा कहता था कि भाई मैं बगैर बीबी के आगे नहीं चलूंगा, कोई फैसला नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी मुहिम है कि हम उसको वापस लेकर के आए और तीसरी दफ़ा उसको प्राइम से बनाए। ठीक है, ओके। नाज़रीन, मेरे मेहमान मखदूम अमीन फ़हीम साहब हैं। इंटरव्यू जारी है, क्योंकि मेरे जहन में मैंने सवाल भी कुछ लिखे हुए हैं, लेकिन आज हम इस इंटरव्यू का पहला हिस्सा यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह कल आप इसका अगला हिस्सा भी देख सकेंगे। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए इस प्रोग्राम के लिए। इंशाअल्लाह आपसे कल मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मखदूम अमीन फ़हीम साहब सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कई दफ़ा इलेक्ट होके आए हैं, शायरी भी करते हैं, एक रूहानी जमात को वो लीड भी करते हैं, पीर भी हैं। उनसे कल आपने पहला हिस्सा इस प्रोग्राम का सुना था। आज जहाँ से हमने कल छोड़ा था उसको हम
جاری رکھتے ہیں. سر آپ تھکے تو نہیں ہیں نا ابھی؟ نہیں جی، میں اب آ گیا. اب میں آگے پیچھے جانا چاہتا ہوں کیونکہ اب تھوڑی سی بات ہے. نواز شریف صاحب کے 2 ٹینیور ہوئے اور 2 ٹینیوروں میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑی سخت چکلش رہی ہے. یہ لڑائی آپس میں کس حد تک جمہوریت کو پروان چڑھنے میں اس نے نقصان پہنچایا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس لڑائی نے جمہوریت کو بہت کمزور کیا، اوکے. حد سے زیادہ کمزور کیا، اور جس کی وجہ تھی کہ حکومتیں ٹوٹتی گئیں اور بار بار الیکشنز کال کرنی پڑتی تھیں، اور وہ کسی صورت سے جو ہے وہ مناسب نہیں تھی. اور میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے بھی کوئی خفیہ ہاتھ تھا ہمیشہ. اور کیونکہ دیکھیں، پرائم منسٹر اگر کسی صوبے میں جائے اور وہاں کا چیف منسٹر اسے ملنے نہ جائے، اس کو پروٹوکال نہ دے، یہ تو نہیں، یہ تو جمہوریت کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے. لیکن یہ کروایا گیا، ہوا کرنے والوں نے کیا، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ کچھ اور چاہتے تھے. لیکن بھائی آپ کو یاد ہوگا جب میاں صاحب کے خلاف موومنٹ شروع ہوئی تو پیپلز پارٹی نے بھی اپنے استعفے بجائے اسپیکر کو دینے کے صدر اسحاق خان کو دیے. دیٹ واز آلسو ناٹ اے ویری ڈیموکریٹک ایکٹ. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ مجھے علم نہیں ہے کہ آیا جان بوجھ کے کیا گیا تھا یا انوسینٹلی کیا گیا تھا، کیونکہ صدر کا نام صدر ہوتا ہے. اگر جان بوجھ کے کیا گیا تھا تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک پولیٹیکل مسٹیک تھا، ایکٹ تھا، اور اگر اتفاق سے ہوا تو اتفاق ہوتا ہے. لیکن استعفیٰ اگر دینا ہے باقاعدہ تو صحیح جگہ پہ دینا چاہیے جہاں پہ کہ وہ قبول ہو جائے. اوکے. نا آئی گو اسٹیپ فارورڈ. پرویز مشرف صاحب آ گئے، ٹیک اوور ہو گیا، جہاز انہوں نے گرایا، محترمہ بھی باہر چلے گئے، میاں صاحب بھی ملک سے باہر تھے. جو چارٹر آف ڈیموکریسی لندن میں سائن ہوا، اس کی کیا اہمیت تھی اور آج کیا اہمیت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک واضح صورت تھی کہ پاکستان کی میجر پولیٹیکل پارٹیز مل کے بیٹھی تھیں اور سب نے اتفاق سے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں جمہوریت چاہیے، ٹھیک. اور اس کے لیے چارٹر وغیرہ ہوا، 2 دن کی کانفرنس تھی. جب محترمہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر رہی تھی، اب اس کی بہت اس پہ اب انکار ہو نہیں سکتا ہے کہ اس وقت کی حکومت بھی ان سے نیگوشیٹ کر رہی تھی ان کے واپس آنے پہ. میں نے جو چیزیں پڑھی ہیں اس سے یہ کہتی ہیں کہ محترمہ نے اپنے مقدمات واپس کرنے، ان کو کوئی اعتماد نہیں تھا کہ یہ مجھے نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس ہے، لیکن محترمہ مان گئی تھیں کہ صدر پرویز مشرف صدر رہیں گے. از دس کریکٹ؟ واٹ از یور ریڈ؟ اس میں بات چیت ہو رہی تھی، کافی دنوں سے نیگوسیشن چل رہی جی جا رہے تھے، وہ جو اس میں ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے پرویز مشرف صاحب کو. جی. اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس میں کونڈالیزا رائس بھی آگے بیچ میں ڈائریکٹلی there's another story of pushing, of bending elbows on both sides, bending elbows on both sides. میں لندن میں تھا، میں سو رہا تھا تو کوئی رات کو 3 بجے کے قریب میرے فون کی گھنٹی بجی، محترمہ ڈائریکٹ فون پہ، مخدوم صاحب ساری آپ کو نیند سے جگا دیا. میں کہا جی کوئی بات نہیں، تو کین یو کم ناؤ؟ میں کہا جی میں آتا ہوں، میں ٹیکسی ویکسی کرتا ہوں، کچھ پہنچ جاتا ہوں. کہاں پر آؤں؟ ایڈریس تھی ایک ان نون ہوٹل، ٹھیک، ان لندن، لندن، ٹھیک. مابلاش ایریا میں، گرین پارک کے قریب کہیں. ہیں جی، بڑے ہوٹل بھی ہیں، چھوٹے بھی ہوٹل بھی ہیں. ہاں. تو میں وہاں پہنچا آدھے پون گھنٹے میں. تو محترمہ نے کہا کہ ہم یہ فائنل کر رہے ہیں جو بھی بات چیت کرنی ہے اور جمہوریت کے بحالی کے لیے. پھر جو ڈرافٹ بن رہا تھا اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک لائن، ایک ایک فل اسٹاپ اور ایک کاما کو کمیونیکیٹ کیا جا رہا تھا آپس میں بھی. محترمہ کی ٹیم بھی تھی اور ادھر بھی ٹیم تھی. الٹیمیٹلی کوئی فجر کے وقت جا کر کے یہ سلسلہ طے ہوا. ساری ورڈنگ، پازز، کاماز، فل، اچھا ہو گیا. وہ ہو گیا. اس کے بعد ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، اوکے اوکے، ڈن 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 ڈن. پھر محترمہ گئی آرام کرنے، میں بھی جا کے سو گیا. اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ نیگوسیشن چل رہی تھی. اور پھر ایک دفعہ مجھے محترمہ نے بلایا نیو یارک،
کہ اب جنرل مشرف سے 6 پوائنٹ تھے یا 7 پوائنٹ حتمی فیصلے جو ہونے حتمی فیصلے وہ کروانے ہیں اور آپ جا کر کے اس سے یہ منوا کے آؤ. ٹھیک. میں ابھی لنڈن میں بیٹھا ہوں تو جاتا ہوں, کہتے نہیں آپ کی میٹنگ ارینج کرواتے ہیں اور آپ ملے. رحمان ملک کھڑا تھا, رحمان اپائنٹمنٹ کراؤ مختوم صاحب کی. وہ وہیں پہ فون پہ لگ گیا. مجھے کہا کہ سر کل شام کو پتہ نہیں کس وقت جو ہے وہ آپ کی میٹنگ جنرل مشرف سے لاہور میں, اور اب جاؤ. میں نے کہا میری سیٹ کرا. پھر وہ سیٹ کرائی, نان اسٹاپ 12-13 گھنٹے کی فلائٹ کر کے دبئی سے یہاں پہنچا 7 بجے, اور پھر لاہور پہنچا. گئے وہاں پہ ان کے آرمی کا ایک ہوتا ہے میس ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے وہاں پہ جانے کے لیے. تو اس وقت کے کور کمانڈر نے مجھے کہا کہ جنرل مشرف تھوڑا لیٹ ہو رہے ہیں, آپ آ کے ہمارے پاس بیٹھے ہیں. بہرحال تھوڑی دیر کے بعد ہم گئے. میں وہاں گیا تو وہاں پہ آلریڈی آرمی چیف کیانی صاحب بیٹھا ہوا تھا کمرے میں, اور طارق عزیز صاحب بیٹھا تھا. ان کو میں نے کہا وہ کرے ہو یہاں پہ؟ کہتے ہیں وہی کر رہے ہیں جس کے لیے آپ آئے ہو. اچھا. تھوڑی دیر بیٹھے, جنرل صاحب آ گئے. ٹھیک. رسمی خیر خیریت کے بعد پھر میں نے ان کو کہا جی میں آیا ہوں پیغام لے کر کے, اور چند ایک چیزیں ہیں جس کو ڈیسیشن لینا ہے. میں نے محترمہ کو کہا مجھے لکھ کے دو یا لکھواؤ, زبانی نہیں میں کروں گا, تاکہ کوئی چیز میں بھول نہ جاؤں. تو وہ انہوں نے پوائنٹس لکھوائی تھیں. میں نے کہا جنرل صاحب یہ پوائنٹ ہے. نمبر 1 کہ الیکشنز ہوں گے 1 مین 1 ووٹ کے, یس. فیئر اور فری الیکشن ہوں گی, یس. اور بھی مجھے یاد نہیں لیکن اور تھیں. لیکن ایک ایشو تھا کہ الیکشن سے پہلے محترمہ آئیں گی پاکستان میں. اس پہ جنرل صاحب تھوڑا میرا خیال ہے کہ ہیزیٹنٹ تھا. تو اب میں آرگومنٹ کر رہا ہوں, جنرل صاحب اس پہ تھوڑے سے ہیزیٹنٹ ہیں ایک ایشو پہ. میں نے کہا اب دیکھو معاملہ باقی تو سارے ہو گئے, ہاتھی نکل گیا, باقی پوچھ رہ گئی, دم رہ گئی. تو میں نے یہ کیا کہ میرے پاس فون تھا, میں نے فون ملایا ڈائریکٹ نیو یارک بی بی کو. میں نے کہا بی بی بیٹھا ہوں جنرل مشرف کے ساتھ, باقی چیزیں تو مان گئے, ایک چیز پہ اڑ گئے, اب بات کرو اس سے. میں نے کہا جنرل صاحب بات کرو. پھر آپس میں بی بی نے اور جنرل صاحب نے بات کی. جنرل کی بات تو میں سن رہا تھا بی بی کیا کہہ رہی تھی, لیکن الٹیمیٹلی میرا خیال کہ 5-10 منٹ کی گفتگو کے بعد مان گئے. ناظرین, میرے مہمان مخدوم امین فہیم ہیں. ہم تاریخ کے اوراق پھول رہے ہیں, ٹٹول رہے ہیں, اور میں تو بڑے مزے لے رہا ہوں ان کی گفتگو سن کے. امید ہے آپ بھی لے رہے ہوں گے. چھوٹی سی بریک لینی ہے, پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک. مخدوم امین فہیم صاحب سینئر پالیٹیشین ہیں پیپلز پارٹی کے, ہر عہدے پہ وہ رہے ہیں. ان سے گفتگو جاری. بھائی مجھے یہ بتائیں, میں بھی جنرل پرویز مشرف صاحب کو جانتا ہوں, میں انہیں بہت پسند بھی کرتا ہوں. صحیح. مجھے یہ پتہ لگا کہ بی بی کے اوپر تھریٹس تھیں ان کی زندگی پہ, اور وہ تھریٹس حکومت کی طرف سے نہیں تھیں, ایکسٹریمسٹ کی طرف سے تھیں. یہ بات صحیح ہے؟ بی بی کو بھی اس بات کا پتہ تھا؟ بی بی کو پتہ تھا. اچھا. لیکن مجھے یہاں پر اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی کے تھے, جی, انہوں نے ایک میٹنگ کی جو ان کے سیف ہاؤس میں ہوتی ہے. انہوں نے مجھے ایک ڈاکومنٹ دکھایا کہ بی بی پہ حملہ ہوگا جو 18 تاریخ کو آ رہی ہیں, اور ادھر سے ناردرن ایریا سے کوئی 4 لڑکے بھیجے گئے ہیں کراچی. ان کے ٹیلی فون نمبر جو ہیں وہ بی بی پہ حملہ کریں گے, اور ہمیں پڑوسی ملک سے انفارمیشن ملی ہے جس کا پیپر بھی تھا, اس کی ٹرانسلیشن بھی تھی, وہ عربی میں تھا. تو ہمارا خیال ہے کہ بی بی 18 تاریخ کو نہ آئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو کراچی ان نے تشریف لانا تھا, اور جو پھر وہ حملہ ہوا ٹرک کے اوپر. پلیز گو اہیڈ. میں نے کہا کہ جنرل صاحب آپ کے پاس ٹیلی فون سارے نمبر ہیں, اب تو ان کو ناپ کیوں نہیں لیتے؟ لوکیٹ کر لو. انہوں نے کہا ہم فون کرتے کوئی اٹینڈ نہیں کرتا. میں نے کہا سیٹلائٹ کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ ٹیلی فون کہاں پڑا ہے اس کو. اینی وے وہ ان کا مسئلہ تھا. میں گیا دبئی, میں نے بیوی کو کہا کہ مجھے یہ انفارمیشن ملی ہے اور ایک ادارے کی طرف سے, اور خیال ہے کہ 18 تاریخ کو آپ نہ آئیں. ان کا بھی مخدوم صاحب مجھے بھی یہ خبر ملی ہے بالکل باقاعدہ اسی طرح سے, لیکن میں اپنے عوام سے وعدہ کر کے بیٹھی ہوں کہ 18 تاریخ کو آؤں گی. اللہ مالک ہے, چلتے ہیں. نہیں چلتے ہیں تو چلو, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں.
18 को आए, फिर कराची में 2 धमाके हुए, जो कुछ भी हुआ। और बाल बाल बची, बाल बाल बची। बाल 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 बची। अब मैं 24 दिसंबर को दुबई जा रहा था अपनी दुल्हन के साथ, तो आगे रहमान मलिक साहब और मोहतरमा भी बैठी थी, और फिर ये वापस आए। सही। अब सवाल आपके लिए ये है, आप उस गाड़ी में थे जब मोहतरमा शहीद हुई है, am I correct सर? बिल्कुल। पीछे नाहिद बैठी हैं, सफदर, डॉक्टर सफदर बैठकर, मोहतरमा दरमियान में बैठी हैं। नाहिद साथ बैठी थी, नाहिद साथ बैठ गई, इधर विंडो के पास में, बीच में मोहतरमा, और उस तरफ नाहिद, बाकी लोग पीछे। अब ये फरमाइए, ये तय था कि सिक्योरिटी हमला हो सकता है पिछला, किसने मोहतरमा को कहा कि आप अपना जिस्म गाड़ी से बाहर निकालें? क्योंकि अगर वो गाड़ी से बाहर ना निकलें तो मोहतरमा उस दिन नहीं, उनको कुछ, आप भी बैठे होंगे, नो व्हाट प्रॉम्प्टेड हर टू, क्योंकि एक थियरी है, वो मैं आपसे भी अर्ज करूंगा। मैं समझता हूं कि इसी जगह पे बीबी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था, बनाया गया, जिसने भी बनाया। ठीक है। क्योंकि मुझे याद है जब हम जा रहे थे बाग में, तो इसी गेट पे आके बीबी की गाड़ी रुकी, दरवाज़ा बंद था लोहे का, लोग नॉक कर रहे हैं कि भाई बीबी आ गई, दरवाज़ा खोलो। बीबी के लिए था ना सब कुछ। दरवाज़ा नहीं खुला, कोई 1-2 मिनट तक नहीं खुला। मेरा ख्याल था कि उसी वक्त उनको रोका इसलिए गया था, टू गिव देम टाइम, अच्छा। जब वहाँ पे फेलियर हो गया, फिर जब वापस आ रहे थे तो उस गेट के पास जब निकले तो नारे शारे लग रहे थे बीबी लोग के। थी, हजूम था बीबी से, लोग मोहब्बत अकीदत सब कुछ करते थे। बीबी जलसे से बहुत खुश थी। सफदर अब्बासी को कहा कि भाई ये माइक्रोफोन लो, क्योंकि उस पर स्पीकर लगे होते थे जीप पे, और नारे लगाओ, जे भुट्टो के, जे भुट्टो नारे लगाओ। सफदर नारे लगा रहा था बड़े जोरदार से, लोग रिस्पांस कर रहे थे। गाड़ी जब आगे गई तो बीबी ने कहा इतने जोश है लोगों में, मैं क्यों ना खड़ी हो जाऊँ। खुद का जो मैंने सुना, अच्छा, किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं खड़ी ना हो, सिक्योरिटी रिस्क है, ये किसी ने नहीं कहा, मेरे समेत किसी के जहन में ही बात ही नहीं आई। और ये से मैं रोक रहा हूं आपका, आई डोंट इंटरप्ट। एक कहानी ये निकली कि बीबी को टेलीफोन आया उस वक्त, आप तो वहां बैठे थे, कि देखिए बहुत लोग हैं बाहर, आप बाहर खड़े होके इनका जवाब दें, बट यू डोंट रिकलेक्ट हैविंग के टेलीफोन। और ये टेलीफोन नाहिद खान के फोन पे आया। नाहिद बीबी के पास फोन आया और उसने कहा कि बीबी मुझे इत्तला मिली है कि मियां नवाज शरीफ के जुलूस में फायरिंग हो गई है और कुछ 7 आदमी या 5 आदमी मर गए हैं। तो बीबी ने कहा कि मुझे नवाज शरीफ साहब से बात करो। वो अभी बात करा रही थी, नंबर मिला रही थी, तो इतने में दरवाजे पे शोर हुआ, लोगों के नारे हुए, ये हुए, और बीबी ने कहा मैं खड़ी हो जाती हूँ। अब उसके अलावा कोई दूसरा फोन आया या नहीं आया, क्योंकि ये तो उसका मियां नवाज शरीफ का नंबर मिला के दे रही थी। ठीक हो गया, पता नहीं उसके बाद कोई हो या नहीं, दैट आई डोंट रिकॉग्नाइज। मैं उस दिन कराची था और मियां मुमताज भुट्टो साहब से मेरी मुलाकात, मुझे बड़े पसंद है, बड़े साल बाद, बड़ी खूबसूरत लाइब्रेरी उनकी। उन्होंने ये कहा कि एक लेटेस्ट वीडियो चली है टेलीविजन पे जो मैंने नहीं देखी है, जहां जब बीबी बाहर खड़ी होती हैं, देन ए बुलेट हिट्स हर हियर, और ये एक्सप्लोजन से नहीं, इट वाज एक्चुअली ए प्लान्ड, जैसे भाई मारा गया। ये आपने फिल्म देखी है? वो मैंने फिल्म तो नहीं देखी, लेकिन मोहतरमा को गिरते हुए और इस पे गाड़ी में गिरते हुए कोलैप्स कर रहा। मोहतरमा गिरी हैं, धड़ाम से गिरी हैं, तो एकदम ब्लास्ट हुआ है। दूसरा वो जो बाहर से एक्सप्लोजन हुई, जो बाहर से मेरी गाड़ी की वहाँ दरवाजा टूट गया, सारा कुछ अंदर धुआं और मट्टी और लोगों के लोथड़े हमारे कपड़ों पे सब आ गए। मैंने समझा कि बाहर कोई शोर है, बीबी अपने आप को डक कर रही, बचाया अपने आप को। जब थोड़ा सा धुआं हल्का हुआ तो मैं यूं मुड़ के देखूँ, तो यहाँ थी ना, मुड़ के देखूँ कि उनके खून बह रहा है यहाँ से। मैंने एहतरामन हाथ नहीं लगाया, सफदर को कहा भाई देखो बीबी जख्मी है, खून बह रहा है, जख्मी है। सफदर ने एकदम, नाहिद सामने बैठी थी, उसको पता ही नहीं था कि बीबी गिरी है, क्योंकि वो सीट पे आगे हुई, बीबी पीछे गिर गई थी। सफदर ने आवाज दी बीबी बीबी बीबी, कोई आवाज बीबी नहीं बोली। नब्ज पे हाथ रखा, कहता नब्ज नहीं चली, मुझे कहा नब्ज नहीं चली।
یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، جی بی بی انسان تھی، جی چوٹ لگتی ہے انسان کو درد ہوتا ہے، تڑپتا ہے، آہ کرتا ہے، جی کراتا ہے. اگر کنٹے سے زخمی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے موت ہوئی ہے تو گرنے کے بعد تڑپتی ہیں، خدا نخواستہ جی جی کراتی ہیں، کچھ نہیں. نہیں کنڈے سے نہیں، میں سمجھتا ہوں کنڈے منڈے سے نہیں ہوئی ہے. میں اسی تھیوری کو کہہ رہا ہوں کہ کنڈے والا آدمی ایسے جلدی شی کیم لائک اے ڈیڈ پرسن. اس سے آپ عکس سو کریں شی واز، جو میں سمجھا آپ کی بات، فار وٹ ایور ریزن بائی دا ٹائم شہید محترمہ سیٹ پہ واپس آئی ہیں شی واز ڈیڈ. میرا اور خیال یہ کنڈا نہیں کر سکتا، یہ کنڈا نہیں کر سکتا. اب یہ بتائیں، اینڈ دس اگین آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ دس. ایک لیڈر جو جیت رہا الیکشن، ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ لیڈر اسیسنیٹ ہوتا ہے، اس کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہوتا؟ جرم ہوا ہے بھائی، ایک گریٹ ایونٹ. ہاؤ کین دی اسٹیٹ یا کوئی رشتہ دار یہ کہے، کیونکہ جب تک آپ پوسٹ مارٹم نہیں کرائیں گے آپ کو ریزن آف ڈیتھ، کاز آف ڈیتھ نہیں پتا. وٹ واز دس کہ جی ہم نے پوسٹ مارٹم نہیں کرایا؟ ہاسپٹل میں ہی، جی ہاسپٹل میں دو واقعات ہوئے. جی ایک تو یہ کہ ڈاکٹر نے آ کے مجھے بتایا کہ بیوی ہمارے پاس نہیں ہے. جو ہمیں بات ڈاکٹر صفدر سے راستے میں بھی ہمیں ٹھیک ہے. دوسری بات پھر وہ میرے پاس آیا ایک، میرا خیال ہے افسر، کیا تھا، ملٹری کا تھا یا سول سروس کا تھا یا کمشنر تھا، کیا تھا. اس نے کہا سر ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ بیوی کا پوسٹ مارٹم کرنا پڑے گا، جیسے لیگل ریکوائرمنٹ. اتنے میں مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آصف زرداری صاحب اپنے بچوں کے ساتھ وہ جہاز میں نکل چکے ہیں، روانہ ہو چکے ہیں دبئی سے. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھو ان کا وارث ہے آصف علی زرداری، ہی از کمنگ. میں کیوں کہوں کہ نہ کرو یا کرو، یا میں کیوں کرو؟ ویٹ، آصف صاحب آ جائیں، ان سے آپ پوچھ لینا جو بھی وہ کہیں. بی بی کی باڈی شفٹ کر کے ایئرپورٹ، ہم بھی وہاں ایئرپورٹ چلے گئے کیونکہ ہمیں ان کے ساتھ جانا تھا. اور ایک اور جو ظلم ہوا میرے ساتھ وہ یہ ہوا کہ ہم خون آلود ہے، وہ برا حال، کپڑے خراب کالے. تو ایئرپورٹ جاتے راجہ پرویز میرے ساتھ تھا. پہلے تو راجہ پرویز مجھے لے کے گیا ہاسپٹل میں چیک اپ کروانے، کیا میری کنڈیشن کیا ہے. اس کے بعد میں نے کہا ایئرپورٹ پہ چلتے ہیں، میں صرف گھر سے کپڑے بدل کے آتا ہوں، گندے کپڑے وہاں رہنا پڑے گا. گھر گیا یہاں اسلام آباد میں، کپڑے بدل کے ایئرپورٹ آ گیا. وہاں جا کے پہنچے، اس کے بعد آصف صاحب کا جہاز لینڈ ہوا، حاکم علی زرداری مرحوم وہ بیٹھے ہوئے تھے اندر، آصف علی صاحب آ گئے. اچھا یہ ثانیہ یہ ہوا کہ جب میں کپڑے بدلنے گیا تو اسٹوری یہ چلی کہ میں بیچ میں گیا ہوں جنرل مشرف سے ملنے. واہ 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 واہ. یعنی ہماری لیڈر شہید ہوئی ہیں تو آپ اگر آپ نے وہ کام کرنا ہوتا تو آپ بڑی دیر پہلے کر سکتے. اچھا یہ بھی چلائی گئی، یہ چلائی گئی باقاعدہ. لوگوں میں تھا کہ میں بیچ میں جنرل مشرف سے ملنے گیا، میں کیوں جاؤں مشرف سے ملنے. خیر پھر وہی افسر مجھے ایئرپورٹ پہ ملا کہ سر وہ ریکوائرمنٹ ہے پوسٹ مارٹم کرنے کی. ابھی آصف صاحب آ گئے ہیں مجھے پوچھ کے. میں نے کہا میں نہیں پوچھتا، چلو خود چل کے پوچھو. وہ کھڑے تھے دروازے پہ. میں نے کہا یہ افسر آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے. اس کو اس کے ساتھ ملا دیا. پھر آپس میں کیا باتیں کی کیا نہیں باتیں کی میں ہٹ کے. ناظرین، مخدوم امین فہیم صاحب میرے مہمان ہیں. سلسلہ ایک بڑی امپورٹنٹ ایونٹ اور ایک سانحہ ہماری ملک کی تاریخ میں اس کا ہو رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک. مخدوم امین فہیم صاحب کے ساتھ میں گفتگو. میں سوال پوچھ رہا ہوں، وہ فرما رہے ہیں، آپ بھی سنیے گا. ایک جو جناب آصف زرداری کو پسند نہیں کرتے، اور ظاہر ہے لیڈر ہیں، ان کے پسند لوگ پسند بھی کرتے ہیں. لیڈر کا ہوتا ہے، کوئی پسند کرتے ہیں کوئی نہیں کرتے. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ بی بی کے تعلقات آصف صاحب سے بڑی دیر سے پیچیدہ تھے، اور اکتوبر میں اسی سال محترمہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ علیحدگی لندن کی کورٹ میں کریں گی. اور بیرسٹر سلیم ذوالفقار، جو فراج شاہ سلیم ذوالفقار ان کے، انہوں نے وہ پٹیشن بنا کے سائن بھی کر دی تھی. آپ نے کوئی ایسی بات کبھی سنی کہ نہیں؟ میں نے کبھی ایسی بات جو ہے وہ سیریسلی نہیں سنی. اچھا، افواہوں کے طور پہ تو لوگ باتیں کرتے ہیں.
اور نہ میں نے کبھی یہ مناسب سمجھا کہ میں ڈائریکٹلی یہ یہ سوال پوچھو، کروں ٹھیک ہے۔ طرفین میں سے کسی سے بھی، تو اس کی حقیقت کا مجھے علم نہیں ہے۔ نا بی بی کا ملک سے باہر رہنا، ملک سے باہر آنا، زرداری صاحب ملک سے چھوڑ کے امریکہ بھی چلے گئے، فرانس بھی رہے، اور بہت کم رہے اس جگہ میں، ہائیڈ پارک کے ہائیڈ پارک کی سائڈ قریب پہ، ہے۔ کوئنز گیٹ، کوئنز گیٹ۔ کوئنز گیٹ والا۔ جب زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی سیاست سے علیحدہ تھے، وائی وڈ دی پارٹی بی ہینڈڈ اوور ٹو ہم؟ جب محترمہ کی شہادت ہو گئی، ہم وہاں پہ تھے، جنازے میں بھی تھے، سارا بالکل کچھ، تھے۔ تو تیسرے دن مجھے دوسرے دن مجھے بلایا میسج کر کے آصف صاحب نے کہ آپ آئیں، کچھ باتیں کرنی ہیں۔ میں لاڑکانہ میں ٹھہرا ہوا تھا، یہ تھے نو دیروں میں۔ میں گیا وہاں پہ تو اکیلے میرے ساتھ جا کے بیٹھے اور مجھے کہا کہ بی بی کی ایک ول سامنے آئی ہے اور اس میں یہ ہے، اور کل سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کرنی ہے، اس میں یہ بل جو ہے وہ دکھائیں گے۔ کچھ حصے اس بل کے، کیونکہ کچھ حصے جو پراپرٹی کے بارے میں تھے انہوں نے نہیں بتایا تھا۔ دوسرے دن میٹنگ ہوئی، میں نے پریزائڈ کیا۔ رائٹ سائڈ پہ آصف علی صاحب بیٹھے تھے، لیفٹ سائڈ پہ بلاول صاحب بیٹھے تھے، جی میں نے ٹیلی کاسٹ دیکھا اور تھا۔ باقی سارے۔ تو وہاں پر یہ بات ہوئی کہ بھئی بل ہے اور بلاول صاحب کے پاس ہے۔ بلاول کو کہا کہ جا کے لے آؤ، وہ کمرے میں شاید ہی وہ لے کر کے آئے۔ وہ ول پڑھ کے بتائی گئی اور لوگوں کو دکھائی گئی، کیونکہ بلاول صاحب میرے قریب تھے، انہوں نے مجھے دکھائی۔ میں نے کچھ اسے پڑھے، نیچے غور کیا کہ محترمہ کی دستخط ہے۔ بس اس میں یہی تھا کہ مجھے اگر کچھ ہو جائے تو میرے ہسبینڈ آصف علی زرداری، ہی از اے اسٹرانگ مین، اس کو تجربہ ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ اس کو جو ہے وہ پارٹی کو چلائے۔ اب اس میں یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ آیا کہ آگے چل کر کے سی فیصلہ کرے گی، کیا کرے گی، وہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ چلائے۔ اب اتنی سی بات ہوئی تھی تو پھر رحمان ملک صاحب پیچھے کھڑے، ان کا سارے لوگ اٹھے، اٹھو، ہاتھ اٹھاؤ۔ ہم نے سب نے ہاتھ اٹھایا اور ہم نے کہا بھائی آصف صاحب جو ان کے کو چیئر پرسن ہوں گے۔ اس طرح سے میں بھائی مجھے یہ صرف ایک بات بتا دیں، یہ سیاسی پارٹی وراثت ہے جو ہینڈ اوور ہو سکتی ہے، کہ یہ سیاسی پارٹی ورکر اور ورکر کے لیڈرز ہیں؟ I just want to understand this. Is this like a factory کہ میرے شیئرز ہیں؟ جیسے ہندوستان کے ایک فارن منسٹر نے مجھے کہا، ایکس فارن منسٹر، اس نے کہا کیا بات کرتے ہیں، these are private limited companies, these are handed over. What is your reaction to this? دیکھیں، اگر لوگ یہ بات کرتے ہیں جمہوریت کے حوالے سے، اس میں تو یہ ہے کہ جمہوری پارٹی میں جمہوریت ہی فیصلہ کرتی ہے، کہ کس نے ٹیک اوور لوگ کر کرتے ہیں کہ کس کو کرنا ہے۔ یہی سوال مجھ سے پہلی میٹنگ میں جنرل مشرف نے کیا تھا کہ یہ خاندانی کوئی موروثی بات ہے، یہ کوئی ایئرلوم ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ ایک ہی خاندان۔ میں نے جنرل صاحب بات سنو، آج کل جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ یہی مثال دی میں نے امریکہ کی، اور میں نے کہا آپ انڈیا کو دیکھو جنرل صاحب، میں آپ کو آج قدم لکھ کے رکھو کہ ایک اٹالین لڑکی کل انڈیا کی پرائم منسٹر ہوگی، کیونکہ شی از میرڈ ٹو گاندھی۔ میں نے کہا لکھ کے رکھو، ہوگی، ابھی ہوئی نہیں تھی۔ نہیں، اور وہ ہو گئی، صرف سامنے نہیں آئی۔ فار آل پریکٹیکل پرپزز شی واز دی پرائم منسٹر آف انڈیا۔ وہ اور بات ہے، اس نے میری طرح کہا کہ نہیں میں نہیں بنوں گی، اس کو بنا لو۔ ٹھیک ہے، لیٹس گو فارورڈ۔ الیکشن ہوئی، آپ کی حکومت بنی، اور ایک کولیشن گورنمنٹ میاں صاحب کے ساتھ اتنی جلدی ٹوٹ کیوں گئی؟ میں دیکھا انہوں نے کہ کالے پٹیاں باندھ کے بھی آئے ہیں، اور پھر نے کہا نہیں جی ہماری بات ہی نہیں سنی جا رہی، وی آر گوئنگ۔ کیا ہوا؟ واٹ اے ونڈرفل تھنگ اٹ وڈ ہیو بین اگر آپ مل کے چلاتے۔ توڑنے کے لیے گراؤنڈ ورک بنایا جاتا ہے، اچھا، اور اس میں بہت ساری انجینئرنگ ہوتی ہے، بڑے قابل انجینئر پلانر ہوتے ہیں، وہ ایک نقشہ بناتے ہیں، اس کو صرف عملی صورت دینی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ کرنا تھا کہ اس کی حکومت کو توڑو اور اس کو لے آؤ، تو میں سمجھتا ہوں اس میں جو اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اختلاف پیدا کرو اور توڑو، لیکن توڑنے کے بعد پھر جب عوام کے پاس جاتا ہے وہ پھر اپنا فیصلہ الگ دیتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کے دور حکومت میں، آپ ہی کی حکومت میں، دو سوال ایک آتے ہیں۔ جب
یہ فیصلہ ہونا تھا کہ کس نے وزیر اعظم بننا ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ ہوں گے. یہ مسئلے میں بات پڑی رہی. پھر آپ کی طرف سے ایک بیان آیا کہ اگر آصف زرداری صاحب ہونا چاہتے ہیں تو بالکل ہو جائے, مجھے کوئی طرح. اور یہ کرہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے کھاتے میں پڑا, جو نقاد ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اس لیے پڑا کہ اگر مخدوم امین فہیم صاحب حالہ طالب المولا کے بیٹے کو بنا دی جاتا وزیر اعظم, تو جو ان کا موجودہ قد ہے اس سے 5 گنا بڑھ جاتا. یہی وجہ ہے کہ ان کو نہیں بنایا. میں نے کبھی زندگی میں کبھی یہ نہیں سوچا کہ پیپلز پارٹی کو میں گریب کروں. ٹھیک. میں نے ہمیشہ اس کو سمجھا کہ بھٹو نے بنائی ہے, بھٹو کی پارٹی. اوکے. بی بی آئی ہے, بی بی از دا رائٹ پرسن. کبھی یہ خیال نہیں آیا. لیکن میرے لیے شاید لوگوں نے کان بھرے ہوں گے کہ بھئی یہ ہوا. میں آپ کو بتاؤں, اللہ تعالیٰ کی بڑی ذات ہے. میرے ساتھ لوگ جتنے عزت اور احترام سے ملتے ہیں تو میں اللہ سے کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں, آئی ایم نو بڈی. یہ لوگوں کی مہربانی کے اس طرح سے ملتے ہیں. میں کبھی لالچی آدمی نہیں تھا. میں نے کبھی گریب نہیں کرنی تھی, بلکہ میں باقاعدہ طور پہ سنسیئرلی اس کو چلا تھا. جب بھی مجھے آفر آئی, مجھے سب سے پہلے میاں نواز شریف نے آفر کی تھی کہ ہم آپ کو پرائم منسٹر بناتے ہیں. شروع میں جب ہماری پہلی حکومت ٹوٹ رہی تھی, یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کی طرف سے کون بیٹھ کے نیگوشیٹ کر رہے تھے, تو مجھے نواز شریف صاحب نے بلایا اپنے پاس. ہم جہاز میں تھے, اتفاق سے کہا کہ آؤ میرے پاس بریک فاسٹ کرو. بریک فاسٹ پہ کہا کہ مخدوم صاحب دیکھو, ہم آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں لیکن کبھی کھل کے باتیں نہیں کی. ہم نے اور فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی حکومت توڑیں گے, گرائیں گے. وہ گرے گی. میں کہاں گرے گی, ابھی تو بات چیت ہو رہی ہے. کہتے وہ ہو رہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک آدمی ایسا آئے جس کو ہم کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنائیں. آپ پہ ہم متفق ہیں, آپ یس کرو, آپ کو ہم اس میں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنائیں گے, آپ آگے فیئر ریلیشن کرو. میں کہا میاں صاحب آپ کی بڑی مہربانی, بہت بڑی آپ نے مجھے آفر کی ہے, لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں کو چھڑا نہیں کھوپ سکتا پیٹھ میں. میں بڑی عزت سے معذرت کرتا ہوں, یہ میں نہیں کر سکتا, کسی اور کو ڈھونڈیں. کیا تک ہوا. ناظرین, میرے مہمان مخدوم امین فہیم ہیں. یہ پروگرام کا ان کے یعنی دوسرا حصے کا آخری پورشن ہے. میری گزارش ہے کہ آپ ان کی گفتگو سنیے گا ضرور. میں ایک دفعہ کہا کرتا تھا شروع میں کہ اگر آپ نے نہیں دیکھنا تو نہ دیکھے. تو ایک ریٹائرڈ جج صاحب ہیں, انہوں نے مجھے ای میل بھیجی کہ کیا کرتے ہو, میں تڑی لگاتے ہو. کوئی تڑی نہیں ہے. پلیز اسٹے ود اس, پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک. مخدوم امین فہیم صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہ اس پروگرام کی, اس انٹرویو کی آخری کڑی ہے. یہ بتائیں کہ جب وہ آپ سے گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ بھئی مجھ سے کیا بات کرتے ہو, کسی اور سے بھی بات کروں, کس کا نام لیا؟ میں نے یہ کہا کہ یہ جو فیصلہ کرنا ہے کہ پرائم منسٹر کون بنے بی بی کی جگہ پہ, کیونکہ پابندی تھی بی بی کے اوپر. ہاں, تیسری ابھی امینڈمنٹ نہیں ہوئی تھی نا وہ. ہاں, تو آپ صرف مجھ سے بات نہ کرو. میرا مشورہ ہے کہ آصف علی زرداری کو اس میں انوالو کرو. کہتے سر وہ تو ہاؤس اریسٹ ہیں, نظر بند ہیں, اس میں ہاسپٹل میں تھے, پیمس میں. میں کو بلاؤ. تو طے ہوا کہ دوسرے دن آصف صاحب کو بلائیں گے. میرا خیال 10 بجے کا ٹائم فکس ہے. وہ ایک ان کا سیف ہاؤس ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کہاں ہوتا ہے, وہاں پہلے میں گیا تھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد آصف علی صاحب کو یہ لے آئے, اور میرا خیال ہے کوئی 10 بجے سے لے کر کے یا 12 بجے تک یا 2 بجے تک گفتگو ہوئی آصف زرداری صاحب کی بھی اور ان کے ساتھ بھی. تو آپس میں تفصیل سے بات چیت ہو رہے تھے, کافی تفصیل سے. میں نے کہا بی بی کی جگہ پہ ان سے بات کریں, اور وہ محترمہ سے بات کر لیں گے, لیکن ان کو پرووائڈ کریں کمیونیکیشن کا راستہ. کوئی فون وون ان کے حوالے کریں. پھر فون ان کے حوالے کیا گیا کہ بھی بات چیت کرو, وہ ہو گئی. اچھا. اس کے بعد آخری میٹنگ ہوئی جس میں آصف صاحب بھی تھے اور طارق عزیز صاحب بھی تھے, جنرل احتشام بھی تھے. وہاں پہ جو بات چیت ہوئی تو وہاں پہ طارق عزیز صاحب اور انہوں نے مل کے کہا کہ ہم نے پرائم منسٹر کی تو بات کی نہیں, باقی جو بھی نیگوسیشن کریں. تو آصف صاحب نے کہا نہیں تو نہیں, ٹھیک, ہماری بات چیت ختم. یہ ہوا. اچھا, اوکے. آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی آفر نہیں کی. ٹھیک. اب گزارش یہ ہے آپ سے, 2 باتیں میں نے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کا جو حکومت کا لاسٹ ٹینیور تھا, جب آصف علی زرداری صاحب صدر بھی بن گئے,
پہلے یوسف رضا گیلانی آئے اور پھر راجہ پرویز یہ ہم ویسے منہ پہ چلا ہوئے راجہ رینٹل بڑی بری بات ہے عزت سے کرتے میں تھوڑا سا شرارتی ہوں. اس کی پرفارمنس کیوں نہیں تھی جو ہم سمجھتے. ایک پہلا سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے پنجاب پیپلز پارٹی سے کیسے بھاگ گیا. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ افتخار محمد چودھری صاحب کے سپریم کورٹ نے آپ کا کیا اشر کیا. 3 سوال ہے جی. ہوا یہ کہ آصف علی خان کے ذہن میں ہمیشہ سے شاید یہ تھا کہ وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بنے. ٹھیک ہے. پریزیڈنٹ کو کئی فیسلٹیز ہیں, امیونٹی بھی ہے. بالکل ہے, اور ان پہ مقدمات اس وقت کافی سارے تھے. اچھا, آصف صاحب کے شاید ذہن میں تھا یا نہیں تھا, میں نے پوچھا نہیں ہے, کہ ایک ہی صوبے سے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نہیں بننا چاہیے. حالانکہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور ان کا بھائی جو ہے وہ چیف منسٹر تھا, اور ان کا پریزیڈنٹ جو تھا وہ رفیق تارڑ صاحب صاحب پنجابی تھے, کوئی بوجھ نہیں تھا. خیر یہ ایک سامنے بات ہے. اس کے بعد مجھ سے آصف صاحب نے کوئی 3 راتیں مسلسل میٹنگ کی گھر پہ, 2 گھنٹے کی, اور مجھے کہیں کہ میں جو ہے وہ پرائم منسٹر کسی اور کو پنجاب سے لانا چاہتا ہوں, یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں, آپ کو جتنی منسٹری چاہیں مجھے 8 لے لیں 6 لے لیں. میں کہتا تھا آصف صاحب آپ نے میرا نام لیا تھا, آپ جس کو چاہیں بنا لیں, مجھے نہیں بنا رہے کوئی بات نہیں, اور مجھے کچھ نہیں چاہیے, کوئی منسٹری نہیں چاہیے, بس ٹھیک ہے. لیکن آپ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو میں ووٹ نہیں کروں گا. بس میں نے کہا جس کو چاہے بنائے, نو ہارڈ فیلنگس, پارٹی کا بنے گا, لیکن میں اس کو ووٹ نہیں کروں گا. ٹھیک. یہ کہہ کے میں چلا گیا حالہ کراچی. وہاں اناؤنسمنٹ ہوئی کہ بھئی اس کو گیلانی صاحب کو پرائم منسٹر اناؤنس کیا ہے, بھی. تو اسی وقت میں نے اٹھا کے فون کیا گیلانی صاحب کو کہ آپ کو مبارک ہو, اور میں کل آؤں گا آپ کو ووٹ کرنے. یہ میرے پاس باہر کھڑے تھے وہ کیمرہ والے جو آج کل چھوڑتے نہیں, تو پھر میں دوسرے دن چلا گیا جا کے اس کو ووٹ کیا. اچھا ٹھیک. کیونکہ اس کے ساتھ تو میرا کوئی جھگڑا نہیں تھا. وائی واز دس پرسپشن, خیال کہ یوسف رضا گیلانی لیڈ گورنمنٹ واز انکمپیٹنٹ اینڈ انایفیشینٹ. میرا خیال ہے کہ یوسف رضا صاحب نے پرائم منسٹرشپ اچھے طریقے سے چلائی ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ جو میرا خیال ہے. اچھا اوکے. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں اس عہدے پہ بیٹھے ہوئے انسان کو فری ہینڈ بڑا مشکل سے ملتا ہے, مختلف کوارٹر سے. شاید کوئی ایسی بھی بات ہو کہ جس کی وجہ سے ایک تاثر آیا ہے, لیکن بڑے پاپولر کام سے کرتے تھے, لوگوں کو جو ہے وہ لک آفٹر کرتے تھے, ملتے تھے ایم این اے سے, اسمبلی میں بھی ان کے ساتھ لوگ آتے تھے, ریگولرلی اسمبلی میں آتے تھے. متفقہ پرائم منسٹر تھے جی, میں ریممبر کریکٹلی. اچھا اوکے. یہ پرسیپشن آف کرپشن ان کے خاندان کے بارے میں, یہ کوئی ویسے ہی بڑھا بھی دیتے ہیں زیب داستان کے لیے؟ بھائی پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو بھی آدمی تھوڑا سا پاپولر ہوتا ہے یا پاپولرٹی کے مقام پہ پہنچتا ہے, تو خدا واسطے بھی اس کے ساتھ لوگوں کا بیر ہو جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اور اگر اچھی ٹائی لگائے گا تو کہیں گے کہ بھئی یہاں کرپشن ہو گئی. 2 کروڑ کی ٹائی ہے. یہ ایک ہیبٹ ہے جو نکلنی چاہیے. افتخار محمد چودھری صاحب نے آپ کی حکومت کے ساتھ کیا کچھ کیا اور کیا کچھ نہیں کیا؟ میرا خیال ہے کہ کچھ پیچھے چھوڑا تو نہیں. لیکن کس حد تک ان کی وجہ سے بھی آپ کی حکومت رکی رہی ہے؟ انفارچونیٹلی انہوں نے پولیٹیسائز کر دیا سپریم کورٹ کو. اچھا. اور جو سو موٹو ڈیسیشن کرتے تھے یا ایکٹ اناؤنس کرتے تھے, وہ سب لوگوں کے ذہن میں تھا کہ اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل اینگل ہے, یہ چاہتے ہیں. سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا کام نہیں ہے کہ جلوس نکالے اور اس میں چلے. ضروری نہیں کہ اس کو پروٹوکال پریزیڈنٹ جیسا ملے. روز اخبار میں فوٹو آئے, کیمرہ ٹی وی پہ دکھائے. ایک دفعہ کراچی میں برساتیں ہو رہی تھیں, وہاں پہ تشریف لے گئے تھے, تو حکومت نے ان کو بام پروف جیپ بھیجی BMW. اس پہ ناراض ہو گئے کہ وہ نہیں چاہیے ہمیں, مجھے مرسیڈیز چاہیے. مرسیڈیز آرڈر پہ بلائی, اور بارش میں مرسیڈیز خراب ہو گئی. مجھے پتا ہے, دھکا دے کے اندر گئی سپریم کورٹ میں اس دن کراچی تھا. نیشنل اکیڈمی فار پرفارمنگ آرٹ, ہندو جم خانہ جو تھا, اس کے سامنے گاڑی رک گئی تھی. اور سندھ گورنمنٹ والے کہتے ہیں اس کو ریپیئر کرنے پہ 90 لاکھ لگے تھے.
اچھا 90 لاکھ تو زیادہ ہوگی رقم. اچھا سر تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائے. ناظرین آخری بات ہم نے افتخار محمد چودھری صاحب کی تھی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بطور وکیل کہ جو ہمارے موجودہ چیف جسٹس ہیں ناصر الملک صاحب, ان کے بعد سندھ سے آ رہے ہیں جمالی صاحب, ان کے بعد انشاءاللہ بشرط زندگی مسٹر جسٹس ثاقب نثار آ رہے ہیں. یہ ساری جو آپ باتیں اب انہوں نے جو کی تھیں انشاءاللہ یہ تاریخ کا حصہ ہوگی, ماضی کا, یہ آگے نہیں آئیں گی. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.